آپ امیجن کریں اس کپل کی حالت کہ جو الٹرا ساؤنڈ روم کے باہر بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بیٹا بتائیں گے یا بیٹی بتائیں گے. ان کے ہاتھ میں آپ ایک پیپر تھما دیتے ہیں جس پہ لکھا ہے کہ بیٹا بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے, آپ کا بچہ مر چکا ہے. اس کپل کو آپ اس دن ہسپتال میں قید کر لیں گے اس پیسے کے لیے جو آپ نے بتائے بھی نہیں ہیں اور وہ دینا بھی چاہ رہے ہیں آپ کے بغیر بتائے. آپ 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کر سکتے تھے, آپ نے بتایا جو نہیں تھا آپ 10 کی کر سکتے تھے. یار یہ خدا کا دوسرا روپ ہے کہ آپ وہ پیسے, اس پیسے کے لیے آپ نے میری فیملی کو, مجھے ہسپتال میں قید کر لیا, دروازے بند کر کے آپ نے وہاں پہ اپنے بدماش کھڑے کر لیے. وہ پیسہ جو آپ نے مجھے بتایا نہیں ہے کہ آپ نے کہ ہم نے پے کرنا ہے, اور اس کے باوجود میں پے کرنے کو تیار ہوں. یہ غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ مائیں بہنیں کیا صرف مریضوں کی ہوتی ہیں, ڈاکٹرز کی نہیں ہوتی. جس دن آپ کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہو اور اسی ہاسپٹل میں آپ کو روک لیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ بل پے کریں گے تو آپ کو جانے دیا جائے گا, آپ بل پے کرنے کو تیار بھی ہے, لیکن اتنا برا رویہ, اتنا برا ایٹیٹیوڈ کہ ڈاکٹر نہیں لگتا, ہسپتال نہیں لگتا. یہ ماجرا کیا ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ کیسر احمد راجہ, ٹیچر ٹرینر لائف کوچ, ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے جو کہ لاہور میں موجود بہت مشہور ہاسپٹل میں ہوا ہے. ان کی کہانی انہی کی زبانی پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کے ساتھ پہلے تو بتائیں کہ کس ہاسپٹل میں یہ واقعہ ہوا؟ خیر النساء لاہور میں. سر ذرا ایکسپلین کریں کہ کیا سچویشن کیا تھی. بیسکلی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید دی ہوئی تھی, میری مسز پریگننٹ تھی, تو ہمیں یہ جو جینڈر ریویل کا یا جو بچے کی جنس کا جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کے لیے ہم وہاں پہ گئے. تو اب آپ امیجن کریں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ باہر, الٹرا ساؤنڈ روم کے بعد الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہو گیا ہے اور ہمارے ہاتھ میں رپورٹ دی جاتی ہے, اس پہ یہ لکھا ہے کہ بیسکلی جو بچہ ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اچھا, تو وہ ایک بڑا ایک شاکنگ لمحہ ہوتا ہے آپ کے لیے تو دنیا رک گئی ہوگی اس وقت. نیچرل سی بات ہے کہ ہم تو یہ گیس کر رہے ہیں کہ وہ بیٹا کہیں گے بیٹی کہیں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں بیٹا نہیں ہے بیٹی نہیں ہے, ڈیڈ چائلڈ. تو ہمیں پھر وہ ہاسپٹل والوں نے, اب ہمیں تو کوئی اس چیز کا تجربہ نہیں تھا, ہم کیا کریں. تو میں نے جو ڈاکٹر تھی ان کو میں نے فون کر کے کہا کہ رپورٹ تو یہ ہے, یہ آپ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں, کچھ ٹیسٹ آپ کو لکھ کے دیں گے, آپ وہ ٹیسٹ کرائیں. تو انہوں نے اس ٹائم پہ ایڈمٹ نہیں کیا, انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں. دیکھیں ہمیں بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ کتنا ڈینجرس کام تھا, فوری طور پہ ایڈمٹ نہ کرنا اور بھیج دینا. اور اٹ may have played a lot of part, کیونکہ جب واپس ہم جا رہے تھے وہ ٹیسٹ کرانے کے لیے جا رہے تھے, تو رستے میں جس طرح سے میری مسز کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی, پھر ہم دوبارہ ہاسپٹل گئے تو پھر اسٹریٹ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا اسی ہاسپٹل نے, خیر النساء نے. پھر ہمیں وہ اسٹریٹ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. باقی پھر جتنا ان کا وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ فائل بنوائیں اور فلاں ٹیسٹ, اور وہ فائل بنوائی 20,000 روپیہ انہوں نے کہا کہ آپ کا اس پہ لگے گا, وچ از فائن کہ آپ اس اسٹیج پہ آپ نے تو آپ پے کرنا ہے. تو وہ پے کیا, پھر فلاں ٹیسٹ ہے اور یہ ٹیسٹ ہے, ان کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ کرتے وہ انہوں نے ایک ہیفٹی اماؤنٹ کو بنا دیا. اور کئی گھنٹے اس بات میں گزرے, سارا دن ہمارا وہیں پہ گزرا. رات کو 11 بجے جب فائنلی انہوں نے ڈسچارج کیا تو 30,000 روپے کا ایک اور بل لے کے آگے کہ یہ آپ. اچھا, وہ کس چیز کا بل تھا؟ اپیرنٹلی جو ان کا چارج تھا وہ 50,000 تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ جو 20,000 ہم آپ سے لیا تھا وہ تو ہم نے صرف ڈپازٹ لیا تھا, حالانکہ کوئی مینشننگ اس چیز کی نہیں ہے کہ یہ ڈپازٹ ہے. تو فارم پہ کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے جو سائن کروایا تھا. دیکھیں فارم اس وقت پڑھتے تو نہیں ہے نا وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, اور تھا بھی نہیں. یہ جو بعد میں ہوا اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ کچھ ایسا لکھا بھی نہیں تھا, نتھنگ, کوئی مینشننگ نہیں. 20,000 انہوں نے کہا, 20,000 ہم نے پے کر دیا. اس کے بعد پھر رات کو 11 بجے اب ہم جب نکلنے لگے ہیں تو وہ ڈرپ لگی ہوئی تھی, اس میں ساتھ وہ جو ایک معافی چاہوں گا وہ لفظ میرے ذہن سے نکل گیا, جو وہ لگاتے ہیں ڈرپ کے لیے. ہاں جی, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ریموو نہیں کریں گے جب تک آپ یہ 30,000 نہیں دیں گے. تو میں نے ڈاکٹر سے بات کی, میں نے کہا ہم تو 30,000 جو ہے دینے کے لیے تیار ہیں, اگرچہ یہ انفیئر ہے, آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا, ایشو نہیں ہے, لیکن ایشو اب یہ ہے کہ سارا دن تو آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا, تو ہماری جو ATM کی لمٹ ہے وہ میکس آؤٹ کر گئی ہے. اب آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ آن لائن لے لیں پیسے, آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بتائیں, میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں. تو انہیں اس میں کیا مسئلہ تھا, آپ دینے کو تیار تو تھے؟
اگر مجھ سے میرا گمان پوچھے تو FBI مسئلہ ہو سکتا ہے, ٹیکسی مسئلہ ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے, اور انہوں نے صاف انکار. یعنی کہ انہوں نے ٹیکس سے بچنے کے لیے آپ کو کہا کہ ہمیں کیش ان ہینڈ دے آپ. خیر اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری مسز جو ہے وہ سارا دن یہی ہو رہی ہیں, ایک سائیکولوجیکل پرابلم, فزیولوجیکل پرابلم, کسی ہیوج اسٹریسفل ایونٹ ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ پھر میری مسز کو جانے دیں, تو میں اپنے پیسے کا ارینج کرتا ہوں. ہاں ایک بات میں بیچ میں بھول گیا, انہوں نے یہ 11 بج کے کچھ منٹ کی بات تھی, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ 12 بجے تک بیٹھیں, ڈیٹ چینج ہوگی تو ATM پہ آپ جائیں وہاں سے, تو وہ اگلا دن شمار ہوگا 12 بجے کے بعد, تو آپ پیسے نکلوا کے آپ ہمیں دیں. کہ اگر یہ آپ کا طریقہ کار ہے تو ٹھیک ہے, میری مسز کو جانے دیں, پھر ہم اپنی فیملی جو ہے میں اور ایک آدمی فیملی وہاں پہ رک جائے اور مسز کو جانے دیا جائے, اور ہم پے کر کے ہی آپ کو جائیں گے. ایگزیکٹلی. انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں. تو دروازے بند کر لیے, وہ کیا مسئلہ؟ دروازے انہوں نے اس طرح سے کہ جب میں نے ان سے 2-3 دفعہ بات کی, یہ ڈاکٹر سائرہ نام ہے لیکن خاتون, ڈاکٹر سائرہ. ہاں جی. ڈاکٹر سائرہ کو آپ کی وائف کی کنڈیشن کا پتہ تھا؟ انہوں نے سارا پروسیجر خود اوورسی کیا تھا. یہ اور بات ہے جب مجھ سے فون پہ بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا, آپ نے جو مرضی کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آج ہماری فیملی میں ڈیتھ ہوئی ہے, میں اپنے یعنی کہ جو ہمارا جو بچہ میں اس کا ریفر کر رہا ہوں, تو ان ڈفرینٹ طریقے سے بغیر کسی جسے کہتے ہیں نا کوئی خیال ہونا یا کوئی کنسیڈریشن ہونی, اگر سے کہنے لگی کون فوت ہوا ہے, and I was shell shocked. فون میرے ہاتھ میں, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ جسے خدا کا روپ کہا جاتا ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں. بے حسی کی انتہا ہے, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے. اور انہوں نے دروازے بند کر لیے. بڑا ایک اپنا بڑے لہیم شہیم آدمی ہے, انہوں نے کھڑا کر دیا. اس نے کہا جی کہ میں مر جاؤں گا, میں نہیں نکلے دوں گا آپ لوگوں کو. دروازے بند کر دیے اور سارا. میں نے کہا مرنے مارنے کی بات کیوں کر رہے ہو بھائی, میں پولیس کو بلا لیتا ہوں, اگر یہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو پے نہیں کرتا, آپ مجھ سے عدالت میں لے لیں, جو آپ کی جو میڈیکل نیگلیجنس ہے جس طرح سے آپ نے ہمیں بھیجا اس کا کیس میں کر دیتا ہوں, دوسرا کیس میں آپ پہ یہ کرتا ہوں. تو واپس کو بھی اس کی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ آپ ہم سے بھیجا. آئین پاکستان فریڈم آف موومنٹ دیتا ہے, آپ نے کس قانون کے تحت ہمیں لاک کر دیا ہاسپٹل میں. خواتین حضرات ذرا آپ اپنے اوپر یہ بات سوچ کے دیکھیں کہ آپ کے بچے کی ڈیتھ سامنے ہوئی ہے اور آپ پیسے دینے کو تیار ہے. آپ بس یہ درخواست کرتے ہیں کہ میری وائف کو گھر جانے دیا جائے کیونکہ وہ سارا دن اسٹریس ہاؤس ہے, اس کے سے نہیں بیٹھا جا رہا, اور آپ کو بند کر دیا جاتا ہے اور 2 بندے آپ کے سامنے کھڑے کر دیے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پیسے دے تو آپ کو جانے دیا جائے گا, نہیں تو آپ کو یہاں سے ہلنے نہیں دیا جائے گا. تو آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ آپ امیجن کریں اس کپل کی حالت کہ جو الٹرا ساؤنڈ روم کے باہر بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بیٹا بتائیں گے یا بیٹی بتائیں گے. ان کے ہاتھ میں آپ ایک پیپر تھما دیتے ہیں جس پہ لکھا ہے کہ بیٹا بھی نہیں ہے بیٹی بھی نہیں ہے, آپ کا بچہ مر چکا ہے. اس کپل کو آپ اس دن ہسپتال میں قید کر لیں گے اس پیسے کے لیے جو آپ نے بتائے بھی نہیں ہے اور وہ دینا بھی چاہ رہے ہیں آپ کے بغیر بتائے. آپ 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کر سکتے تھے, آپ نے بتایا جو نہیں تھا, آپ 10 کی کر سکتے تھے. یار یہ خدا کا دوسرا روپ ہے کہ آپ وہ پیسے, اس پیسے کے لیے آپ نے میری فیملی کو, مجھے ہسپتال میں قید کر لیا, دروازے بند کر کے آپ نے وہاں پہ اپنے بدماش کھڑے کر لیے. وہ پیسہ جو آپ نے مجھے بتایا نہیں ہے کہ آپ نے کہ ہم نے پے کرنا ہے, اور اس کے باوجود میں پے کرنے کو تیار ہوں. یہ غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ مائیں بہنیں کیا صرف مریضوں کی ہوتی ہیں, ڈاکٹرز کی نہیں ہوتی. ان کو پتا تھا آپ کون ہیں. اینڈ میں انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کیسر صاحب ہیں, آپ کو پہچاننے میں غلطی ہوئی تو آپ وہ پہلے بتا دیتے. تو یہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وائی شوڈ آئی پل ان یور فیس کہ مجھے 4 لوگ میری عزت کرتے ہیں. میں کون ہوں, مجھے کون جانتا ہے, میں یہ پل کروں ہی کیوں. دیکھیں ایک اصول کی بات ہے نا, اگر اللہ نے یہ مجھے یہ عزت دی ہے 4 لوگوں کے ذریعے تو میں اسے کیش تو نہیں کرتا پھروں گا ہر جگہ پہ, لیکن 1 منٹ کے لیے. یہ جو آخری بات ہے انہوں نے 50% بعد میں ڈسکاؤنٹ بھی دے دیا, 15,000 لیے 30 لیے بھی نہیں, خود ہی کیلکولیشن ادھر سے کر کے نہیں آپ کا 15 بنتا ہے آپ دے دیں, جو کہ میں نے بغیر بحث کیے ان کو وہ میں نے پے کر دیا. اگر اس کے پیچھے فیکٹر یہ ہے کہ میں کیسر احمد راجہ ہوں, تو جو کیسر احمد راجہ نہیں ہے وہ کیا کرے گا. ایٹ سم اسٹیج انہیں یہ لگا کہ شاید میرے پاس ریسورسز ایسے ہیں کہ میں اس کی لیگل فائٹ بھی کر سکتا ہوں, میں اور آگے لے کے جا سکتا ہوں. تو لوگ خود ہی معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ساری بات پہ صرف یہ اچانک پتہ لگنے پہ کہ میں کون ہوں. اور اگین میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ عزت دیتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو اللہ نے یہ سوشل اسٹیٹس نہیں دیا وہ کیا کریں, وہ کس کے پاس جائیں. آپ کا تو سمپل حل ہے, ہسپتال کے دروازے بند کر کے بدماش اپنے آپ کھڑے کر لیں, ان کی عورتوں کی آپ تو تصحیح کریں. یار غیرت بھی ہوتی ہے نا کسی آدمی میں.
کسی ہسبینڈ سے آپ پوچھیں کہ اسے کوئی بندہ کہے کہ جب تک تم وہ پیسے نہیں دو گے جو تمہیں پتہ ہی نہیں تھے تب تک تمہاری بیوی کو ہم بٹھا کے رکھیں گے, وہ کیا کرے گا؟ وہ مرنے مارنے پہ آئے گا جو میں نہیں گیا. لیکن اگر وہ چلا بھی جائے تو کیا بلیم کریں گے آپ اسے؟ آپ کی بیوی کو کوئی بندہ بٹھا لے وہاں پہ, یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ان کے ہسبینڈس کو بندہ کہے کہ تمہاری بیوی کو ہم نے یہاں پہ بٹھا لیا ہے, اتنے پیسے دو گے تو چھوڑیں گے, کیا یہ غیرت کا مسئلہ نہیں ہوگا ان کے ہسبینڈ کے لیے؟ مجھے پتہ نہیں ہے وہ حیات ہیں یا نہیں ہے تو اللہ انہیں زندگی دے, اور اگر نہیں ہے تو اللہ انہیں جنت نصیب کرے, لیکن یہ طریقہ تو نہیں ہے. دس از سم تھنگ وچ از رانگ. واقعہ آپ کے سامنے ہے اور کہانی آپ نے سن لی ہے. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ظلم کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو نیچے دیے گئے نمبر پہ واٹس اپ کریں, ہم آپ تک پہنچیں گے اور آپ کی کہانی تک پہنچیں گے اور آپ کی کہانی کو دنیا تک پہنچائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.